ورندر سہواگ نے ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ بابر اعظم اگر کپتانی نہیں کرتے تو میری حساب سے پاکستان کی T20 ٹیم میں ان کی جگہ بھی نہیں بنتی. اور انہوں نے وہ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہی کہا ہے کہ جتنا وہ ٹائم لیتے ہیں کھیلنے میں اور جو ان کا سٹرائک ریٹ ہے اس حساب سے وہ اس فارمیٹ کو سوٹ نہیں کرتے. کیا کہنا تھا ورندر سہواگ کا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. سوچنا پڑے گا. اگر میں ہارش ورڈ کا استعمال کروں, کپتان بدلتا ہے تو بابر کی T20 کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. وہ چھکے والے پلیئر نہیں ہے. وہ چھکا مارتے ہیں جب وہ سیٹ ہو جاتے ہیں, جب اسپن آتی ہے. میں نے نہیں دیکھا انہیں فاسٹ بولنگ میں قدموں کا استعمال کر کے انہوں نے چھکا مارا ہو یا کورس کے اوپر یا کھڑے کھڑے لپے مارے ہو. وہ ان کا گیم نہیں ہے. سیف کرکٹ کھیلتے ہیں, اس لیے کنسسٹنٹ پرفارمنس رن بناتے ہیں. اسٹرائک ریٹ اتنا بہتر نہیں ہے. اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یار کیا یہ گیم صحیح ہے میری ٹیم کے لیے, یا تو اپنے آپ کو نیچے لائیں, کسی ایک رن کے اوپر بھیجے جس کا کام ہی صرف 6 اوور ہو. واسط بھائی آپ نے تو 3 چھکوں کی بات کی تھی, وہ تو ایک چھکے میں ہی کہہ رہے ہیں. بڑا مشکل ہے فاسٹ بالر پہ مارنا. جو چیز اس کو ڈیولپ کرنی چاہیے تھی وہ چیز بولی تھی باسط علی نے. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس سے کوئی مطلب مجھے فائدہ ہوگا, پاکستان کو فائدہ ہوگا. اور وہی زبان سہواگ نے بول دی ہے کہ جو چینجر نہیں ہے, میچ چینجر نہیں ہے, اور اسپیشلی اس ٹائم پہ جہاں پہ چھکے کی ضرورت ہے پاور پلے میں نہیں مار سکتا تو ٹیم میں نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, پہلے یہ باتیں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ 4000 رن. ہمارا مسئلہ یہ نا, ہم پرسنل مائلسٹون پہ بہت خوش ہو جاتے ہیں. رینکنگ نمبر 1 پاکستان رینکنگ پہ آ گیا T20 کی, یا بابر نمبر 1 بیٹسمین آ گیا, یا شاہین نمبر 1 بالر آ گیا. اس کا ذمہ دار پلیئر نہیں ہے, اس کا ذمہ دار بورڈ ہے. آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. میرے بھائی آپ سیریز ہارنے کا تو پوچھتے نہیں ہیں, بورڈ غلام بنا ہوا ہے نا, پلیئروں کا ہی غلام بنا تھا نا. 10-12 کا جو ٹولہ تھا جس میں اب دیوار بن چکی ہے, دراڑ آ گئی ہے. تو پہلے جو بورڈ تھا انہوں نے انہیں اٹھایا تھا. اب دنیا سب جانتی ہے, اب تو دوسرے بھی بولنے لگے. چلیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, تینوں کی رائے جاننا چاہوں گا. شاہد صاحب آپ ہٹا دینا چاہیے. اگر وہ کپتان نہیں ہے, جو کہ وہ نہیں ہونے چاہیے, وہ تو بہت اس پہ بات ہو گئی, کپتان نہیں ہے تو کیا بابر کی T20 ٹیم میں جگہ بنتی ہے؟ نہیں, تھوڑے ہارش ورڈز ہیں سہواگ کے. بابر اعظم ایک نون پرفارمر ہے, ٹھیک ہے وہ چھکے نہیں لگاتا, وہ بہت زیادہ ایگریسو بیٹنگ نہیں کرتا, اس کا اسٹرائک ریٹ خراب ہے, لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو امپروو کر سکتا ہے. وہ ابھی اس سال اکتوبر میں وہ 30 سال کا ہوگا, اس کے پاس ابھی 4-5 سال ایٹ لیسٹ T20 کرکٹ کے لیے موجود ہیں, تو اس کو اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. وراٹ کوہلی کے لیے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی 120 کا اسٹرائک ریٹ, 124 کا اسٹرائک ریٹ, اس نے اس IPL میں 150 کا اسٹرائک ریٹ کیا. آپ کے پاس PSL ہے, آپ کے پاس بائیلیٹرل سیریز کے میچز ہیں, آپ اس میں اپنی کارکردگی امپروو کریں, اپنا اسٹرائک ریٹ امپروو کریں. اور اگر کپتان نہیں ہوتا سو بی اٹ, اس کو تو اور زیادہ ریلیف ہوگا. لیکن شاید بھائی اس میں آپ کے پوائنٹ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. وین وی ٹاک اباؤٹ وراٹ کوہلی, ہی ہیز دا لبرٹی کے پیچھے ایسے پلیئر آ رہے ہیں ان کے پاس. ابھی تو رنکو سنگھ بھی ٹیم میں نہیں تھے, رنکو سنگھ ہو جاتے, ہاردک ہو جاتے, سوریا کمار ہو جاتے. ہمارا مڈل آرڈر بالکل بھی, میں ایک اسٹیٹ دیکھ رہا تھا کہ 5 سال میں ہم نے 27 پلیئر 3 سے 7 نمبر پر آزمائے, انڈیا نے 32 آزمائے. لیکن انڈیا کے پاس ایک اسٹیبلٹی ہے, وہ اپنے 7 پلیئروں کو, اور وہ ODI کی کرکٹ کے اور T20 کی کرکٹ کے پلیئر الگ الگ رکھتے ہیں. انہوں نے ایشن کشن کو نہیں لیا, انہوں نے KL راہل کو نہیں لیا, انہوں نے شریاس ایئر کو نہیں لیا. یہ وہ پلیئرز ہیں جو تھوڑا سیٹ ہونے میں ٹائم لیتے ہیں, اس لیے وہ ODI کرکٹ کے لیے سوٹیبل ہیں, لیکن T20 کرکٹ کے لیے. ایک سوال پوچھنا چاہوں گا, 5 سال میں کتنے پلیئر؟ 5 سال میں پاکستان نے 27 پلیئر آزمائے, انڈیا نے 32 آزمائے. اور اوپنر کتنے آزمائے گئے؟ اوپنر اب وہ ایک اسٹیٹ بالکل ڈفرینٹ, ہم نے اتنے اوپنر نہیں آزمائے. ہم نے صاحبزادہ فرحان کو بھی لیا, لیکن صاحبزادہ فرحان, ہماری ایک بات میں سہیل تنویر کی سن رہا تھا جو پہلے ابھی تھوڑے عرصے پہلے تک جونیئر سلیکشن کمیٹی کے تھے, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے بے پناہ اوپنرز کو سلیکٹ کیا, ہم مڈل آرڈر کی طرف گئے نہیں. 4 سے 7 نمبر کے پلیئروں کو, ہمارے پاس اگر 5-6-7 اچھے اوپنر کے موجود تھے تو ہم کہتے کہ نہیں ہم 3 لیں گے, باقی ہم مڈل آرڈرز کو لیں گے. ٹھیک ہے کامران, یور ٹیک آن دس. دیکھیں سہواگ نے تو جو بات کی ہے, اگر دیکھا جائے آج کل کی T20 کے حساب سے تو بات وہ اس نے ٹھیک کی ہے, کیونکہ وہ خود اتنا بڑا پلیئر تھا, اس نے تو آگے ٹیسٹ میچ میں بھی ایسا اگریسو کھیلتا تھا. ایک کرکٹ چینج کی ہے اس نے, اور جے سوریا نے آ کے. تو میرے خیال سے آج کل میں اس چیز پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ ٹیم کا حصہ نہ ہوتا, کیونکہ اس نے رنز کر کے دیے ہیں, پرفارمنس کر کے دی ہیں. مسئلہ کیا آیا کہ ہم نے وہ پلیئرز ڈیولپ نہیں کیے ہیں, کمپٹیشن ٹیم میں رکھا ہی نہیں, جو بابر کو آ کے تھوڑا ٹف ٹائم دیتے کہ بھائی پش کرتے. اگر بابر 3 ورلڈ کپ کھیلا, 7 چھکے مارے, تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیم مینجمنٹ, بابر کپتان تھا تو یہ اس کی ویکنس ہے کہ اس نے ٹیم میں کمپٹیشن رکھا نہیں. جیسے بات کی ہے کہ اوپنرز اتنے ہم نے رکھے ہیں, مڈ آرڈر کو اتنا چانس دیا,
وہ چانس آپ کے سامنے کن لڑکوں کو دیا, غلط انویسٹمنٹ کی ہے بابر نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے, سلیکٹروں نے. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس وقت ہمیں ٹیم میں سوٹیبل کیا ہے. تو یہی چیز ہے میرے خیال سے. اور بابر جیسے بولو ایک چیز جو آتی ہے اس میں ڈیبیٹیبل وہ یہ کہ کین ولیمسن بھی اسی طرح کا پلیئر ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیکنیک ہے اس کی, زبردست پرفارمر اور اسی طرح کا اسٹرائک ریٹ ہے, لیکن وہ سنگل ڈبل بہت لیتا ہے, وہ اسٹرائک روٹیٹ کرتا ہے. بابر اعظم پہ اس لیے بھی اسٹرائک ریٹ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ سنگل ڈبل نہیں لیتے. تو باسط بھائی سولوشن کچھ یہ نکلتا ہے کہ وی ہیو ٹو ہیو پلیئرز اراؤنڈ بابر اعظم جو کہ اس طرح کا تیز کھیل سکے اور ان کو پورا لمبا کھیلنے کی پلاننگ ہونی چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں نا, لائے نہیں گئے, بنائے نہیں گئے, جو ہیں وہ باہر ہیں. جو کامران نے بات کی نا کہ آپ نے چیلنج ہی نہیں کیا نا, آپ نے پش نہیں کیا, آپ ٹیلنٹ نہیں لائے. جی آپ بابر کی بات کر رہے ہیں نا, اس کو کپتان اب نہیں رکھا جائے گا یا رکھنا نہیں چاہیے, یہ میرا اپنا اوپینین ہے. ریزن کہ آپ نے دیکھ لیا کیا کیپٹنسی کری ہے, تو پچھلے 5 سال سے نہیں نظر آ رہی. ہاں تو ہٹایا تھا نا, تو نئے چیئرمین صاحب نے لگا دیا. تو ایک سیریز کے بعد جیسے تو شاہین کو بھی تو ایک سیریز سے ہٹایا تھا. سب سے بڑی خرابی ہوئی اس وقت 30 اپریل 2024 کو جب آپ نے کپتان چینج کر دیا دوبارہ. ہاں, اور آپ نے ایک طرح سے ڈسکارڈ ٹیم میں ڈال دی کہ شاہین کو آپ نے ہٹا کے صحیح نہیں کیا. تو بات نہیں آپ کریں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان سے بھی تو پوچھا جائے جو 5 اوپنر ڈالتے ہیں وہ سلیکٹر کیا مطلب ان کی ذاتیہ نہیں ہے. آپ سارا ملبہ ٹیم ہارنے کا بابر پہ ڈال رہے ہیں, وہ کیا مطلب یہی تو کہنے شفاف لوگ ہیں وہ لوگ. اوور آل سب ذمہ دار ہے, کوئی ایک زیادہ وہ ذمہ دار ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ 6 ورلڈ ایونٹس کے بعد کچھ ریزلٹ نہیں لائیں گے اور پروسیس آف لرننگ آگے نہیں بڑھ رہا تو بابر پہ زیادہ بات ہو رہی ہے. پروسیس آف لرننگ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کپتان کی بات مانتے ہیں وہ لوگ کہ وہ پلیئر نہیں چاہیے مجھے. اب آپ دیکھیں 5 اوپنرز آپ سلیکٹ کرتے ہیں, کسی مین بڑے ایونٹ میں نہیں کرتے. آپ کا یہ تیسرا ورلڈ کپ آ گیا تو آپ 5 اوپنر رکھ رہے ہیں. یہ آپ سیریز میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, آپ چانس دیتے ہیں. اب انڈیا کی ٹیم زمبابوے کے خلاف اناؤنس ہوئی ہے, 9 لڑکے نہیں ہیں اس ورلڈ کپ کے, نئے بھی پرانے بھی. ان کو پتا کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, اب ہم نے اور بیک اپ تیار کرنا ہے. ایسے پلیئر بنائے جاتے ہیں. مجھے بتائیں پاکستان نے کیے کب ہے ایسا کام, کیا کب ہے؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہ سہواگ جیسا پلیئر جس کو پتا کہ جیسے میں نے کرکٹ کھیلی ہے, جتنے بڑے بڑے بولروں کو پھینٹا دیا ہے, تو یہ بھی ویسے ہی کرے. آج تو اس سے زیادہ بڑے پلیئر آنے چاہیے تھے.